بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اول حصے میں جب قتال نہیں کرتے تھے تو قتال کو مؤخر کرتے تھے یہاں تک کہ زوال شمس ہو جائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن محمد المسندی سے روایت کرتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں معاویہ ابن عمرو ابن المحلب الازدی البغدادی سے, اور روایت کرتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم ابن محمد سے, اور وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ ابن ابی عیاش جو مغازی کے امام مانے جاتے ہیں, عن سالمین, اور وہ روایت کرتے ہیں سالم سے. سالم سے کون مراد ہے تو فرماتے ہیں ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ, کہ وہ سالم مراد ہے اس لیے کہ متعدد محدثین ہے سالم کے نام سے, اس لیے وضاحت کی کہ اس سے مراد ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ, عمر ابن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام, وکان کاتبا لہ, اور وہ ان کے کاتب بھی تھے, یعنی ان کی چیزوں کو لکھنے کا انتظام بھی وہ کرتے تھے. قال كتب الیہ عبداللہ ابن ابی اوفا, تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے ان کے نام پر لکھا. کیا لکھا؟ تو میں نے اسے پڑھا. یعنی موسیٰ ابن عقبہ وہ سالم سے روایت کرتے ہیں, اور سالم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے عمر ابن عبید اللہ کے نام پر ایک خط لکھا, اور اس خط کو انہوں نے پڑھا. یعنی گویا کہ سالم ابو النضر جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے, وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جس معاشرے میں ہوئی اس معاشرے میں اکثریت امیوں کی تھی, اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. لہذا اس بنا پر بعض مرتبہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا وہ ایسے غلام خریدتے تھے جن غلاموں کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, تاکہ ان کے اپنے کام آسانی کے ساتھ انجام دیے جا سکے. ورنہ کوئی خط لکھنا ہے کسی کو تو کسی کاتب کو, کسی لکھنے والے کو انہیں پکڑنا پڑتا تھا, ہائر کرنا پڑتا تھا. اگر کوئی ان کے نام پر کوئی خط کسی کا آیا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی کسی پڑھنے والے کو کیا کرنا پڑتا تھا, بلانا پڑتا تھا. تو اس لیے بعض لوگ اپنے غلام ہی ایسے رکھ لیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھا. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا علقمہ بن خالد الاسلمی, جیسا کہ اس سے قبل بھی ان کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ان صحابہ میں سے ہیں جو حضرات صحابہ میں سب سے اخیر میں وفات پاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کا شمار ان میں ہوتا ہے. فقرأته, تو میں نے اسے پڑھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب آپ کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا. لقی ای لقی العدو, یعنی جب جنگیں چل رہی تھی, ایام جنگ میں, جس زمانے میں بکثرت جنگیں ہو رہی تھی اس زمانے میں. فیہا انتظر حتی مالت الشمس, آپ نے انتظار کیا جنگ کو شروع کرنے کے لیے یہاں تک کہ جب سورج مائل ہو گیا, یعنی جب زوال شمس ہو گیا.
تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کو کیا کیا؟ شروع کیا. اس سے پہلے آپ نے قتال کو شروع کیا نہیں. کیا مطلب کہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں قتال شروع فرما دیتے تھے، اور اگر صبح میں نہیں کرتے تھے تو پھر زوال کے بعد کیا کرتے تھے. اب اس میں کیا حکمت ہوا کرتی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ دشمن ایسا ہے کہ اس دشمن کو جلدی نمٹا جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ٹھنڈک میں اس پر حملہ کر دیتے تھے تاکہ زوال سے پہلے اس سے کیا ہو جائے؟ فارغ ہو جائے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ دشمن یہ بڑا ہے اور لشکر اس کا بڑا ہے، مقابلہ سخت ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد کیا کرتے تھے؟ قتال کرتے تھے. کیوں قتال کو زوال کے بعد شروع کرتے تھے؟ اس میں دو حکمتیں ہوا کرتی تھی. ایک حکمت تو یہ ہوتی تھی کہ زوال کے بعد کم وقت باقی رہتا تھا، تو کم وقت باقی رہنے کی وجہ سے شام تک کے جنگ ختم ہو جاوے. اس فکر میں حضرات صحابہ جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے اور جلد از جلد دشمن کو زوال یعنی غروب سے پہلے کیا کر دے ہوئے؟ فارغ کر دے ہوئے. تو اگر صبح سے جنگ شروع ہو تو شام تک کے لڑنا پڑے تو لڑنے والا تھک جاتا ہے. لہذا اس بنا پر حضور نے یہ حکمت استعمال کی کہ بھئی صحابہ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہ ہو اور جلدی سے کیا ہو جائے؟ فارغ ہو جائے. دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے، حضور کی اس پلاننگ کی وجہ سے، زوال کے بعد چونکہ آدمی کا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لڑنا، دھوپ سخت ہوتی ہے تو دشمن پر پریشر رہتا ہے کہ ایک تو دھوپ اوپر سے اور سامنے سے صحابہ والی دھوپ ہوتی تھی، یعنی صحابہ مقابلہ کرتے تھے سخت ان کے ساتھ میں، تو وہ دونوں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اور صحابہ تو چونکہ ان چیزوں کے عادی تھے، اوس و خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، ادھر قریش بھی آپس میں لڑا کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کو دوپہر میں لڑاؤ، رات میں لڑاؤ، سب ٹریننگ پہلے ہی اللہ نے کروا لی تھی کہ ایک دم پریپیئرڈ تھے، تیار تھے. لہذا اس بنا پر صحابہ کے لیے زوال سے پہلے لڑو، زوال کے بعد لڑو، کوئی مسئلہ ہوتا تھا نہیں. مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاتلین اور اپنے اصحاب کی رعایت کرتے تھے کہ کم سے کم مشقت کے اندر میں زیادہ سے زیادہ حضرات صحابہ کو راحت ملے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کیا کر رکھا تھا؟ اختیار کیا تھا. بہرحال یہاں پر حتی مالت الشمس یہ ترجمۃ الباب ہے. یہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب. ثم قام فی الناس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا. فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کو ملنے کی آرزو اور تمنا مت کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی بیلنسنگ تعلیم دی، بڑی متوازن تعلیم دی، ایسی تعلیم دی جس میں توازن کو برقرار رکھا. اور یہاں پر حضور یہ کہتے تھے یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، وہاں پر خود بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میدان جنگ میں ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور کیا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی امید. کیوں؟ حضور نے بکثرت فضائل شہادت کی فضیلتیں اور اس کا ثواب بیان کیا. اور تو اب حضرات صحابہ میں ایک شوق اور جذبہ بیدار تھا کہ شہید ہو جائے تو شہید ہو جائے، اچھا ہے، مر گئے تو سیدھے جنت میں، ٹینشن نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے اس فکر میں کہیں صحابہ بہت زیادہ قتال کی آرزو اور تمنا نہ کرنے لگ جاوے اور ہمیشہ اسی فکر میں نہ رہے کہ کب دشمن ہاتھ لگے اور پھر اس کے ساتھ دو ہاتھا پائی ہو جاوے اور اس کا کام کیا کر دیا جاوے؟ تمام کر دیا جاوے یا خود جنت میں چلے جاوے. تو آپ حضرات صحابہ کے اس مزاج میں بیلنس برقرار رکھنا چاہتے تھے. تو حضور نے فرمایا تتمنوا لقاء العدو، کہ شہادت کی فضیلت کو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہی کے مزاج کو تبدیل کرنا تھا. تو کہا ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے چکر میں مت رہو، کہ ہمیشہ یہی سوچتے رہو کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی آرزو اور تمنا نہ کرتے رہو. واسألوا اللہ العافیہ، ہاں اللہ سے عافیت کا مطالبہ کرو. اس لیے کہ جنگ کرنا کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں ہے، مشقت ہر طرف سے ہوا کرتی ہے. اس لیے حضور نے واسألوا اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت طلب کرو. عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عافیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے.
تو حضور نے کہا کہ آپ کہیے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. پھر کہا انہوں نے، پھر حضور نے وہی دعا سکھائی، پھر کہا، پھر وہی دعا سکھائی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتدری ما العافیہ، کیا آپ کو معلوم ہے عافیت کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ کہا عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کی ضرورتیں عزت اور سکون اور خیر و برکت کے ساتھ پوری ہو جاوے، اور آخرت میں بھی مغفرت ہو جاوے. تو کہا کہ عافیت سب چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ کر لے آتا ہے. تو اس لیے حضور نے کہا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، ہاں جب دشمن سے مدبھیڑ ہو جاوے تو پھر جم جاؤ. کہا زبردستی لڑائی کا مزاج مت بناؤ اور ہمیشہ لڑائی ہوتی رہے ایسی آرزو اور تمنا مت کرو، مگر اگر کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہ سامنے دشمن آ جاتا ہے تو کہا پھر اس کے بعد بھاگنا نہیں، فاصبروا، پھر میدان جنگ میں ڈٹ جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت کے تلواروں کے سائے میں. جنت کہاں پر ہے؟ تلواروں کے سائے میں ہے. کہا کہ جنت بھی چاہیے اور پھر سوتے رہنا بھی چاہیے، یہ نہیں بنے گا. اگر جنت چاہیے تو مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس کیا کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلی اللہ العافیہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے رہو. کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ بھیڑ گئے تو بھیڑ جانے کا، پھر آر کا پار، پھر آر کا پار، پھر یہ سوچنا نہیں کہ بھئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو مقال حضور نے کہا اللہم منزل الکتاب، ایک کتاب کے نازل کرنے والے، وہ مجری السحاب، اور بادلوں کو جاری کرنے والے یعنی پانی کے ساتھ بستیوں کی طرف بھیجنے والے، وہ حازم الاحزاب، اور لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، سامنے جو دشمن ہے اسے ہزیمت سے دوچار کر، وانصرنا علیہم، اور ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعلیمات دی. ایک تو کہا کہ ہمیشہ لڑائی کے مزاج کو بنا کر نہیں رکھنا، دوسرا اللہ سے عافیت کا مطالبہ کرنا، تیسرا اگر مدبھیڑ ہو جاوے تو پھر جم کر لڑتے رہنا، چوتھا صرف اپنی طاقت کے بھروسے پر نہیں رہنا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا. اللہم منزل، سب سمجھانے کے بعد بھی کہا اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. تو معلوم ہوا کہ مسلمان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد چاہے دین کا اپنا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنے ہر کام کو اچھی طرح سے انجام دے اس کے لیے دعا میں لگے رہنا چاہیے، دعا سے دستبردار ہونا چاہیے نہیں. آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے. اب ظاہر سی بات ہے دعا نہیں کرتے تو کام ادھورے رہ جاتے، پھر رونا روتے کہ کام نہیں ہوا، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے اسباب پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ہے، اس کے بعد اب کیا ضرورت ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کی مرضی سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں. باب استئذان الرجل الامام، یہ باب آدمی کا امام سے اجازت طلب کرنے کے بیان میں. کیا مطلب کہ اگر کوئی آدمی جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتا ہے تو حاکم سے وہ اجازت طلب کر کر پیچھے رہ سکتا ہے یا نہیں. کوئی مجبوری ہے اس کی ایسی کہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ جنگ میں نہیں آ سکتا ہے، تو کہا اس کا کیا حکم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. معلوم ہوا کہ اصل میں قتال دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو فرض کفایہ ہوگا یا فرض عین ہوگا. اگر نفیر عام ہے تو قتال فرض عین ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کو شامل ہونا ضروری ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا، نفیر عام کا اعلان کیا تھا، تو وہ نفیر عام تھا، اسی لیے ہر ایک کے لیے وہاں پر کوئی عذر قبول نہیں، سب کو آنا. نفیر عام ہوا اس کا مطلب مالا بد من، جو بھی استطاعت قتال لگتا ہو اس کے لیے قتال میں شریک ہونا ضروری. اگر وہ نہیں آیا
تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی لیے جو 3 صحابہ نہیں جا سکے، بہرحال ان کو تعجیب کی گئی اور ان کے ساتھ جو بھی سزا روا کی جا سکتی ہے وہ کی گئی، اور پھر ان لوگوں نے سچی پکی توبہ کی تو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا کہہ کر قرآن کریم نے بھی ان کی توبہ کے قبولیت کا کیا کیا، اعلان کیا۔ لیکن آتے قتال لگتا ہو اس کے لیے قتال میں شریک ہونا ضروری، اگر وہ نہیں آیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی لیے جو 3 صحابہ نہیں جا سکے، بہرحال ان کو تعجیب کی گئی اور ان کے ساتھ جو بھی سزا روا کی جا سکتی ہے وہ کی گئی، اور پھر ان لوگوں نے سچی پکی توبہ کی تو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا کہہ کر قرآن کریم نے بھی ان کی توبہ کے قبولیت کا کیا کیا، اعلان کیا۔ لیکن عام حالات میں جبکہ قتال فرض نہ ہو، فرض عین نہ ہو، فرض کفایہ ہو، نفل عام نہ ہو، تو فرض کفایہ کی صورت میں اگر کوئی آدمی اجازت لے کر رکنا چاہے اور عذر معقول ہے تو وہ امام سے اجازت لے کر رک سکتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ مؤمنین جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اذا كانوا معه على امر، جب کوئی ان کے لیے مانع پیش آئے، لم يذهبوا، کہ وہ جا نہیں سکتے، حتی یستأذنوا، تو وہ ٹھیک ہے نہ جائے یہاں تک کہ وہ حاکم سے اجازت طلب کر لے۔ جب تک کہ وہ اجازت یعنی پیچھے رہ گئے تو ایسا نہیں کہ بغیر بولے رہ گئے۔ آپ نے ایک مرتبہ تشکیل میں نام لکھوا دیا، یعنی جنگ کی تشکیل میں، تبلیغ کی تشکیل کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، کہ تشکیل میں آپ نے نام کیا کر دیا، لکھوا دیا، تو اب آپ بولے بغیر پیچھے نہیں رہ سکتے، اب آپ کو کم از کم بول دینا پڑے گا تاکہ اگر کسی اور کی ضرورت ہو تو آپ کے ریپلیس میں آپ کی جگہ پر کسی اور کو کیا کر لیا جاوے، لے لیا جاوے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وعنا على ناضج لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت أعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك فقال فستبعونه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعني قال فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا۔ ایک دلچسپ واقعہ بیان کر رہے ہیں صحابی امام بخاری اپنے شیخ اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے، سمجھ گئے نا، قال اخبارنا جریر، وہ روایت کرتے ہیں جریر سے، عن المغیرتی، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ ابن مقسم سے، مغیرہ ابن شعبہ نہیں، مغیرہ ابن مقسم، عن الشعبی، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے عامر ابن شراحیل ان کا نام ہے، عن جابر ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال غزوت مع رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شرکت کی، قال فرماتے ہیں فتلحق بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے
برابر میں آ گئے. طلحہ کبھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سواری پر اپنے اونٹ پر سوار تھا تو حضور بھی میرے برابر میں آ گئے. وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ اور میں اپنے ناضح پر تھا. ناضح کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جو پانی کھینچنے کے لیے خاص ہو. بَعِيرٌ يُسْتَقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ کہ اس زمانے میں موٹر اور بورنگ ہوتا تھا نہیں. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پانی دور دور سے جہاں پر پانی ہوتا تھا وہاں سے کنووں سے پانی بھر بھر کر لایا جاتا تھا. تو جس اونٹ کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ایسے اونٹ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ناضح. اس کے معنی یہ آتے ہیں کھینچ کر لانے والا. تو فرماتے ہیں وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا میں اپنی ایسی اونٹنی پر تھا کہ جو کمزور ہو گئی تھی، لاغر ہو گئی تھی، ضعیف ہو گئی. فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قریب ہے کہ نہ چلے. کیا مطلب؟ وہ آسانی سے چل نہیں سکتی تھی، آسانی سے چل نہیں سکتی، بہت دشوار تھا اس کے لیے. فقال علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ما لبعیرک کہ اے جابر بن عبداللہ آپ کے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ قال فرماتے قلت اعیا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لاغر ہو گیا، چل نہیں پاتا ہے. قال فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی جانب آئے، یعنی ان کا اونٹ آگے اور حضور پیچھے کی جانب آئے. اور اس کے بعد فزجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں سے کسی بھی چیز سے اس کو ایک مرتبہ زجر کیا، یعنی اس کو ہاتھ لگا کر اس کو چوکا لگایا. ودعا له اور اس کے لیے دعا کر دی. اس کے لیے کیا کر دی؟ فما زال بین یدی الابل قدامها یسیر. اب وہ سارے اونٹ کے آگے آگے بھاگنے لگی. اب وہ اونٹ سب کے آگے ہو گیا، یعنی بالکل کوئی کسی کو گانٹتا نہیں تھا، سب سے آگے. جو سب سے پیچھے رہتا تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. فقال علی کیف تری بعیرک کچھ دیر کے بعد پھر حضور ملے اور کہا کہ جابر بن عبداللہ کیسا ہے اونٹ ابھی؟ قال قلت بخیر اب تو بہت بھاری ہو گیا ہے. قد اصابته برکاتک آپ کی برکت جو اسے حاصل ہو گئی. کہا کہ آپ نے اس کو چوکا لگایا اور اس چوکے نے چوکا مار دیا. قال افتبیعوننیہ کیا آپ مجھے اسے بیچ سکتے ہو؟ یعنی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مجھے بیچ دو اسے. قال فاستحییت میں شرمندہ ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہاں کہوں یا نہ کہوں. ولم یکن لنا ناضح غیرہ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی پلانے کے لیے اونٹ تھا نہیں. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو کیسے نہ کہوں. تھوڑی دیر سوچا تو اس کے بعد رسول تو نہ کہ جی ہاں بیچنا ہے، کیونکہ حضور کو کیسے نہ کہے. یہ ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فبیعنی ٹھیک ہے تو بیچ دیجیے آپ ہمیں. قال فبیعتہ ایاہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ دیا. علی ان لی قفار ظہری حتی ابلغ المدینہ اس شرط کے ساتھ کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر سواری میرے لیے ہوگی، میرے پاس کوئی دوسری سواری نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بیچ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مدینہ پہنچنے تک میں اسے استعمال کروں گا، پھر مدینہ پہنچ کر میں آپ کو دے دوں گا جو سودا ہوا ہے اس کے مطابق. قال اب کو یہ کہے کہ بھئی یہ تو بیع و شرط ہے اور بیع و شرط تو جائز نہیں ہے، تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جابر بن عبداللہ کی خصوصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور کہا کہ بھئی حضور نے ان کی مجبوری کو دیکھ کر ان کے ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا کہ بیعون و شرطون نہیں قرار دیا جا سکتا اسے، عام حالات پر اگر اسے محمول کیا جائے تو اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لینے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے جو شرط لگائی وہ شرط ایسی نہیں ہے کہ جس شرط کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہو بائع مشتری یا ثمن کو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تو آپ کا ہے
البتہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے مدینہ، تو یہاں تک کہ سواری میں کر لوں. تو اس کو کہتے ہیں الراضی بالضرر لا ينظر. فقہ کا قاعدہ ہے الراضی بالضرر لا ينظر، کہ اگر کوئی آدمی خود اپنے تھوڑے سے نقصان کے لیے آمدہ ہو جاوے تو اس صورت میں اس کو اس کی گنجائش دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے راضی تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ اونٹ آپ کیا کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. لہذا اس بنا پر اس کو بیع مشرط کے اوپر محمول کیا جا سکتا نہیں. قال فقلت یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی عروس، میں دلہا ہوں، انی عروس، میں نے نئی نئی شادی کی ہے. فاستأذنته، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. فأذن لی، استأذنته ترجمۃ الباب. امام بخاری کہتے ہیں کہ قصہ تو جانے اور تیرا کام جانے، یہ میرا باب ہے. فاستأذنته، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. فأذن لی، تو حضور نے مجھے اجازت دے دی. ایک تو حضرت جابر بن عبداللہ کی قربانی دیکھیے کہ دلہن انتظار کر رہی مگر دلہن کو چھوڑ کر جہاد میں شریک ہو رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا جو ثواب ہے وہ فوت نہ ہونے پائے. اس کو کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ حریصون، اعمال صالحہ کے حریص تھے. تو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے نکل پڑے. کہا کہ دلہن دیکھیں گے بعد میں، ابھی تو ہماری دلہن غزوہ ہے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے مدینہ کے قریب پہنچ گئے، مہم ختم ہو گئی، تو اب کوئی حرج نہیں، اس کا بھی حق ادا ہو جائے. لہذا اس بنا پر فاستأذنته، اور کہا کہ اپنی سواری بھی مرسیڈیز بن گئی ہے اب تو. پہلے تو کیا بولتے ہیں وہ رکشہ جیسی چلتی تھی، لیکن ابھی کیسی بھاگ رہی ہے، تو چلا مرسیڈیز کا فائدہ اٹھا لیا. لہٰذا انہوں نے کہا فاستأذنته، حضور سے میں نے کہا کہ اب میں اجازت طلب کی. فأذن لی، حضور نے اجازت. فتقدمت الناس الى المدینہ حتی اتیت المدینہ، تو میں سب سے آگے نکل گیا. حتی اتیت المدینہ، مدینہ پہنچ گیا. فلقینی خالی، تو میرے ماموں تھے، ان سے میری ملاقات ہو گئی. ان کا نام ثعلبہ تھا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری. تو حضرت ثعلبہ سے ملاقات ہو گئی. فسألنی عن البعیر، تو انہوں نے مجھ سے اونٹ کے سلسلے میں پوچھا کہ کیا بات ہے، اونٹ بہت بھاگ رہا ہے تیرا، بہت جلدی آ گیا، یہ تو چلتا بھی نہیں تھا سیدھا. اور چونکہ ہوشیار آدمی چہرے سے بھی بھانپ لیتا ہے نا، تو ان کو تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا کہ ان کے چہرے سے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ کچھ سودا وودا کر یہ آئے ہیں. تو اخبرتہ بما صنعت فیہ، تو میں ان سے کہہ دیا کہ میں نے یہ اونٹ حضور کو بیچ دیا. اب وہ ماموں تھے، وہ جانتے تھے سب کہ صورتحال کیا ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. تو اب وہ شہید ہو گئے تھے، اور ایک اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا اونٹ تھا نہیں، گھر میں بہنیں تھی اور بہت سارے مسائل تھے. اب جب میں نے ان سے یہ کہا تو فلا منی، انہوں نے مجھے ملامت کی، انہوں نے مجھے ناراضگی کا اظہار کیا، میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا. صحابہ گالی گلوچ تو کرتے نہیں تھے، تو کہا کہ ملامت یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھیا ایک تھا وہ بھی بیچ دیا تمہیں، ایک تھا وہ ڈبہ تھا وہ سپر فاسٹ ہو گیا، اور سپر فاسٹ ہونے کے بعد تم نے کیا کر دیا، بیچ دیا. قال وقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لي حين استأذنته، پھر ان کو یاد آیا یار ایک چیز رہ گئی یہاں پر بولنے کی. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے کہا هل تزوجت بکرا ام ثیبا، کہ باقیرہ عورت سے شادی کی ہے یا ثیبہ عورت سے شادی کی ہے. فقلت تزوجت ثیبا، تو میں نے کہا کہ میں نے ثیبہ عورت سے شادی کی. فقال هل تزوجت بکرا تلاعبها وتلاعبك، کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو کسی باقیرہ عورت سے شادی کرتا تاکہ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی. قلت یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توفی والدی اب استشہد، میرے والد کی وفات ہو گئی یا وہ شہید ہو گئے. ولی اخوات صغار، اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں.
فکریت ان اتزوج مثلہن، تو مجھے پسند نہیں آیا کہ انہی کی جیسی کسی سے میں شادی کر لوں، چھوٹی عمر کی بیٹی بچی سے. فلا تؤدبہن، تو وہ ان کو ادب نہیں سکھا سکے گی، ان کی تربیت نہیں کر سکے گی. ولا تقوم علیہن، اور ان کے کاموں کے اوپر ان کی معاون نہیں ہو سکے گی. فتزوجت سیبا، لہذا اس حکمت کے پیش نظر میں نے سیبہ عورت سے شادی کی. لتقوم علیہن وتؤدبہن، تاکہ وہ ان بہنوں کو ہاتھ بٹا سکے اور ان کی صحیح تربیت کر سکے. قال فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور مدینہ پہنچ گئے، غضبت علیہ بالبعیر، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ لے کر پہنچ گیا. فاعطانی ثمنہ، حضور نے مجھے اونٹ دیا، وردہ علیہ، اور اونٹ بھی مجھے واپس کر دیا، پیسے بھی دیے اور اونٹ بھی واپس کر دیے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ ان کے والد شہید ہو گئے ہیں اور یہ بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو حضور ان کی مدد کرنا چاہتے تھے. مگر حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نفس کا کیسا خیال رکھا کہ اگر ان کو ڈائریکٹ پیسے دے دیتے تو ان کے لیے مشکل تھا کہ بھائی فقیر سمجھ کے جیسا کہ مجھے پیسے دے دیے گئے ہو، عزت نفس کا سوال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی کہ یہ مدد کے مستحق تو ہے، مگر ان کی مدد کیسے کی جائے کہ ان کی عزت نفس بھی بچ جائے اور ان کی مدد بھی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سودا کر لیا اونٹ کا، کہا اتنے میں آپ بیچ دو. انہوں نے بیچ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پہلے پیسے دے دیے، اس کے بعد جب وہ اونٹ رکھ کر جانے لگا کہ لے جا دوں گا ہدیہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین لیڈر ہونے کی علامت کہ کس طریقے سے اپنی رعایا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا کرتے تھے، رعایت کرتے تھے. اس میں آگے جو انہوں نے بیان کیا کہ وقت كان قال لي استأذنت هل تزوجت بكرا ام طیبہ، کہ آپ نے باقیرہ عورت سے شادی کی ہے یا طیبہ عورت سے شادی کی. اس سے معلوم ہوا کہ اپنی رعایا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی امیر کے لیے اور لیڈر کے لیے ضروری ہے. حضرات کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن حضور نے پوچھا ان سے، اور پھر اس کے بعد قلت تزوجت طیبہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ سے شادی کی ہے. طیبہ کا مطلب کیا، ایسی عورت جو کسی اور سے نکاح میں ہو اور اس سے فارغ ہوئی ہو، اس سے طلاق ہوئی ہو، یا اس کا شوہر کیا ہو گیا ہو، مر گیا ہو اور وہ بیوہ ہو، تو اس کو طیبہ کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں فقلت تزوجت طیبا فقال لا تزوجت بکرا، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ بالکل نوجوان تھے، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ تم طیبہ سے کیوں شادی کی ہے، تم نے تم کسی باقیرہ عورت سے شادی کرتے، غیر شادی شدہ عورت سے تم شادی کر دیتے. اور پھر حضور نے اس کے بعد ان کو کہا بھی تلاعبها وتلاعبك، کہ بھئی آپ بھرپور نوجوان ہیں اور نوجوان آدمی کو ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزار سکے کہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کی نگاہ کسی دوسری پر نہ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ایسی عورت سے شادی کرتے کہ جو عورت آپ کو کھلائے آپ اس کو کھلائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب دونوں ہم عمر ہوں گے اور دونوں چھوٹی عمر کے ہوں گے، ایک جیسی عمر کے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے استوار ہو سکتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزر سکتی ہے. تو ازدواجی زندگی میں یہ بیلنس بہت ضروری ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے حضور نے کہا کہ حل تلاعبها وتلاعبك. تو آپ کا کہنے کا مطلب کھیلنا نہیں، یہاں پر آپ کے کھیلنے کا مطلب خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اس کی رعایت بھی ضروری ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امت کی جائے آپ نے رہنمائی فرمائی. قلت یا رسول اللہ، لیکن یہ بھی بڑے ذہین تھے حضرت جابر بن عبداللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں کیا صورتحال ہے اندرون میں وہ پتا نہیں تھا حضور کو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا کہا. مگر انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جیسا کہ آپ جانتے احد میں شہید ہو گئے، ولی اخوات صغار،
اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں میری بہنوں جیسی ہی کسی ہم عمر سے شادی کروں، کہ میں اگر ایسی عورت سے شادی کروں کہ میری بہنیں 15-16 سال کی ہے، میں بھی 15-16 سال کی کسی عورت سے شادی کر لوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ سب ایک جیسی عمر کی ہو جائیں گی. اب جب ایک جیسی عمر کی ہوگی فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ، تو اب میری ان بہنوں کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ان کی والدہ بھی نہ ہو، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں ان کو تربیت کی ضرورت ہے، انہیں سب سکھانے کی ضرورت ہے، کھانا بنانا سکھانا، صاف صفائی کرنا سکھانا، تو یہ ساری تربیت کی ان کو ضرورت میری بہنوں کو. تو اگر انہی کی عمر کی کوئی آ جائے گی تو اس کو بھی کچھ نہیں آتا ہوگا، ان کو بھی کچھ نہیں آئے گا، تو مسئلہ اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی. لہذا پریشانی اس میں تھی کہ اگر میں کسی ایسی عورت سے شادی کرتا کہ جو چھوٹی عمر کی ہوتی تو میرے گھر میں تربیت کا نظام تر بتر ہو جاتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا کیسا اثر تھا کہ وہ کیسی سوچ کے مالک ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی گہرائی کے ساتھ سوچنے لگے کہ لانگ ٹرم سوچتے تھے، شارٹ ٹرم نہیں سوچتے تھے، کہ جو بھی کام کرے اس میں یہ سوچے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کے اثرات میرے پورے خاندان پر کیا ہو سکتے ہیں، میری بہنوں کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں، میرے خاندان اور میرے گھر کا ماحول اس سے کیسا ہو سکتا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاندار اور شاندار تربیت کا اثر. تو اس لیے انہوں نے کہا وَلَا تَقُومُوا عَلَيْهِنَّ. اب اس کو بھی کچھ نہیں آتا ہوگا برابر سرابر، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کو کیسے ہاتھ بٹائے گی، کیونکہ عورتوں کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، بال سنوارنا ہوتا ہے، اور گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے، وزیر داخلہ ہوتی ہے وہ. بہرحال تو کیا فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَقُومُوا عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ سَيِّبًا. تو اس سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر میں نے اس طرح سے کیا فَتَزَوَّجْتُ سَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، تاکہ وہ ان کو ہاتھ بٹا سکے اور ان کی تربیت کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال سکوت اختیار کیا کہ بھئی آپ نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، صحیح کیا. پھر اس کے بعد وہ بتا دیا کہ فلما قدم رسول اللہ المدینہ غدوت علیہ بالبعیر فاعطانی ثمنه ورده علی. قال المغیرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. مغیرہ فرماتے ہیں، راوی ہے نا، تو وہ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بیع و شرط کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لا نرى به بأسا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی اس میں کوئی حرج ہونا چاہیے نہیں. تو مغیرہ کی رائے ہے، ورنہ بیع و شرط علی اطلاق ہی جائز نہیں ہے. بیع میں کہ ایسی شرط لگانا جس سے بائع کو، مشتری کو یا مبیع کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، ایسی کوئی بھی شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یا تو یہ خصوصیت ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی اکراہ نہیں تھا جانبین سے، بلکہ حضور نے خود اس کو خریدا، اور جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے. تو اس صورت کے اندر میں کوئی حرج نہیں. لیکن عام حالات کے اندر میں ہمارے زمانے میں چونکہ بیع و شرط والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اس بنا پر اعلیٰ اطلاق ہی تو بہرحال یہ کیا ہے، جائز ہے نہیں.